تو جب ہمارا محبوب خدا کا بھی محبوب ہو تو شاعر کہتا ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، اور ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، اور ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ حضرات کرام، خطبہ مشہورہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ اور مقصد بیان کرنے سے قبل آئیے ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا زبردست اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے غلامی رسول کا ایک پیغام دے پڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ اما نوالہ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرماتا ہے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، دنیا کے اندر ایک ایسی عظیم نعمت ہے تمہیں عطا فرما رہا ہوں، اور تم پر یہ احسان جتلاتا ہوں کہ تم میرے بندے ہو، اس لیے میں یہ اتنی عظیم نعمت تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنے محبوب اور اپنے دل کی دھڑکن اور اپنی جان مصطفیٰ پیارے کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ کہا کہ اپنے ہر دل عزیز محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ بارہا میں نے بیان کیا ہے، اور نعمتیں بلا زوال ہے، لیکن پروردگار عالم نے احسان نہیں جتایا، کیونکہ وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ غلام بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب جاتے ہیں تو مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ حق اس نے ادا کیا کہ پروردگار عالم نے اپنی بادشاہت سے اور اپنی حکومت سے لازوال نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر انسان اس کا قائل ہے اور دل میں عقیدہ رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی نعمت اتنی بڑی ہو، اتنی عظیم نعمت ہو جسے نعمت عظمیٰ کہا جائے، تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں کوئی محبوب اپنا کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن میں تم پہ کرم فرماتا ہوں کہ اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا دنیا میں کوئی محبوب اپنا نہیں دیتا، کوئی گوارا نہیں کرتا کہ جو ہر دل عزیز اس کا کوئی محبوب، اس کا بیٹا، اس کی اولاد یا اس کے والد ہو، وہ کسی کو دے دے کہ بھائی میں ہبہ کرتا ہوں، نہیں، بلکہ تمہارا رب رب ذوالجلال جو ہے اپنا محبوب بھیج رہا ہے تمہارے درمیان۔ اللہ اکبر، تو پھر احسان جتایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا ہر حصہ ہمارے لیے وقت تھا، اور یہ ہر انسان گواہ ہے بات کا آج بھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے امت کے لیے وقت ہوا ہے۔ راتوں رات مصطفیٰ پیارے نے اپنی آنکھوں کو اشکوں میں بہایا ہے، اور اپنی آنکھیں رکھی ہیں امت محمدیہ کے لیے، امت کا غم رلا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا اور آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سفید ہو گیا، تو کہا کہ یہ سر کے بال، یہ داڑھی کے بال سفید کیوں ہوئے ہیں؟ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ
سرخ پڑ جاتی ہے تو کہا میں روتا نہیں، امت کا غم رلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، راتوں رات امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا محبوب بنایا کہ اگر کسی کو حضور کا منہ مبارک مل گیا ہے تو اس کا تبرک اور اس کا مرتبہ ایسا ہو گیا ہے کہ مریضوں کو شفا یابی عطا کرنا ہو، اگر مریضوں کو ٹھیک کرنا ہو تو پھر مصطفیٰ پیارے کا منہ مبارک ہی ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کا جو ہے نواب دہن لوگوں کو جو ہے لوگوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے، لوگوں کو مقرب باللہ بنا دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے پورے جسم اور پوری جسمانیت کو لوگوں کے لیے جو ہے متبرک بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، 10 سال میں حضور کے در کا غلام رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن ایک مرتبہ بھی حضور نے مجھ سے غصے کی نظر سے کچھ نہیں بولا۔ 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، لیکن کبھی میں نے جو ہے حضور کے لہجے میں کبھی کڑواہٹ یا کبھی غصہ نہیں دیکھا۔ 10 سال کا عرصہ۔ اب جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا ایک شاگرد ہوا کرتا تھا۔ 10 سال کی محنت اور 10 سال کی کمائی کیا تھی، سنیں ذرا۔ آپ کا آخری وقت آیا تو ایک شاگرد کو کہا کہ جاؤ ایک صندوق اور ایک بکسا رکھا ہوا ہے، ذرا اسے اٹھا کر لے کر آؤ، آخری وقت ہے۔ وہ شاگرد جو ہے صندوق اور وہ بکسا لاتا ہے، کہا اس کو کھولو، اسے کھولا گیا اور اس کے بعد دیکھا کہ اس میں ایک ڈبی رکھی ہوئی ہے، کہا اس ڈبی کو بھی کھولو۔ جب اس کو کھولا تو پھر کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس میں موجود ہے، اور فرمایا کہ میری پوری زندگی کی کمائی اگر کوئی ہے تو یہ مصطفیٰ پیارے کا منہ مبارک۔ میں نے پوری زندگی کچھ نہیں کمایا، اگر کچھ کمایا ہے تو حضور کے غلامی میں رہ کر یہ منہ مبارک ہے، اور اللہ کی قسم میں اسے سامنے رکھنے کے بعد اگر میں اپنے مولا سے کوئی بھی دعا کرتا ہوں، قسم خدا کی اس منہ مبارک کے صدقے میں میری تمام دعائیں پوری کرتا ہوں۔ حضور کے منہ مبارک کا حال بھی یہ ہے اور تبرک کا حال بھی یہ ہے کہ جو جو چیز حضور سے منسلک ہوئی قسم خدا کی وہ متبرک ہو گئی۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضور کو مبارک اور متبرک بنایا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان سنو، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ان کے پاس بھی ایک منہ مبارک رکھا ہوا تھا۔ اب زمانے کے اندر بستی کے اندر اگر کوئی مریض ہوتا، کسی کو کوئی پریشانی یا جو ہے مرض لاحق ہوتا تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آ جاتا۔ اللہ اکبر، مریض پیش کیا جاتا، ایک پیالے کے اندر پانی لیا جاتا، حضرت ام سلمہ اس پیالے کے اندر اپنے منہ مبارک کو حضور کے جو ہے ڈبو دیتی اور پھر نکال لیتے اور اس مریض کو پلا دیا جاتا۔ جس مرض میں بھی مریض مبتلا ہوتا قسم خدا کی منہ مبارک کے وسیلے سے اسے شفا مل جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے، اور جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تیری نظر کا قصور ہے۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کا ایک باب بتاؤں، تاریخ کی ایک کہانی سناؤں۔ تاریخ میں بڑے بڑے مجاہد گزرے ہیں، جس طرح ایک طرف صلاح الدین ایوبی جیسے حکمراں اور وفادار گزرے ہیں، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبر اور قہار خدا کے بندوں میں خالد بن ولید بھی گزرے ہیں، اور خالد بن ولید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا پتہ تھا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور دوسری طرف صرف ایک خالد بن ولید کی تلوار ہوا کرتی تھی، اور پروردگار عالم اسی تلوار کی بنا پر خالد بن ولید کو جو ہے کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ جس دن سے میرے پاس 3 منہ مبارک تھے حضور اکرم کے، اور میں نے 3 منہ مبارک جو ہے وہ اپنی ٹوپی کے اندر لبادے میں سی لیے تھے، اور جب میں کسی بھی جنگ پہ نکلتا تھا قسم خدا کی وہ مصطفیٰ پیارے کے معجز نما بال میری ٹوپی میں ہوتے تھے اور میں ٹوپی اوڑھ لیا کرتا تھا اور پھر جنگ کے لیے نکلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرماتا تھا۔ ایک جنگ کا موقع تھا،
کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود ہے، ایک طرف جو ہے مسلمانوں کا 3000 کا رقبہ یعنی 3000 لوگ، اور دوسری طرف 1 لاکھ کا مجمع، جنگ شروع ہو گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر جنگ کے حالات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے اور مذہب اسلام کا جھنڈا حضرت زید نے پکڑ لیا ہے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، پھر فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے مذہب اسلام کا بکر نے پکڑ لیا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بیان کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کیونکہ یہ ایسے مجاہد اسلام تھے کہ دین پر سب کچھ نشاور کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب مذہب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر۔ اور کچھ دیر کے بعد فرمایا حتی فتح اللہ علیہم، اور یہاں تک کہ خالد بن ولید کو اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ ایک طرف 3000 لوگ اور دوسری طرف 1 لاکھ کا مجمع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد بن ولید کو ان 1 لاکھ کے مجمع میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور کرو کہ خالد بن ولید کے جگرے کا حال کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے تاریخ بتاتی ہے کہ 8 تلواریں توڑی تھی۔ عرب کے اندر یہ بڑے کمال کی بات مانی جاتی تھی کہ اگر کوئی جنگ کرتے ہوئے تلوار توڑے، اتنا لوگوں کو نہر برسائے اور اتنا جو ہے لوگ کو مارے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو اسے بڑا جو ہے عجیب مرتبہ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا واقعی ایک عظیم شخص ہے کہ اس نے تلوار توڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کے اندر 8 تلواریں توڑی تھی، اور اسی جنگ کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا گیا تھا، اور یہ لقب ملا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کسی جنگ کے اندر مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ ایک زمانے تک حسرت اور آرزو رہی۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ میں آرزو کرتا تھا، میں خواہش کرتا تھا کہ کاش مجھے بھی یہ مرتبہ نصیب ہو کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ اکبر کرم اس خدا کا کہ جس جنگ میں جاتے تھے تو پھر فتح کر کے لاتے تھے، وہ ان کی حسرت پوری نہ ہو سکی، پوری زندگی گزر گئی۔ اور ہوتے بھی کیسے؟ وہ ایک اللہ کی تلوار، وہ اللہ کی تلوار کو دنیا میں کون جھکائے؟ ایسا کوئی دنیا میں انسان پیدا نہ ہوا کہ جو خدا کی تلوار کو جھکا سکتا ہے۔ لیکن ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا، ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید بھی جنگ میں تھے اور حضرت رافع بھی تھے، لیکن کیا دیکھا کہ مذہب اسلام میں اسلامی فوج بسپا ہو رہی ہے اور ناکام ہو رہی ہے، اور اسی فوج کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی موجود ہے۔ کیا عجیب معاملہ تھا۔ حضرت رافع بیان کرنے لگے، جنگ 2 دن چلی، اس کے بعد بیان کرتے ہیں حضرت رافع حضرت خالد بن ولید سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت نہیں پائیں گے، اس میں ناکامی ہمارا جو ہے، ان کا ایک افسر انہوں نے مارا، اور پھر وہ یکجہتی پر جو ہے اکٹھے ہو کر ادھر آئے تو پھر ایک طرف مسلمانوں کے جو ہے قتل کیے گئے، شہید کیا گیا مسلمانوں کو۔ تو یہ رافع بن ارقم کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں لگتا حضرت خالد بن ولید سے کہ ہم یہ جنگ جیت پائے، اللہ اکبر۔ تو اسی وقت ادھر حضرت خالد بن ولید مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ادھر آقا کو خبر ہو گئی، حضور کو خبر ہوئی، بندہ جو مٹ جائے، بندہ جو مٹ نہ جائے، آقا ہے تو وہ بندہ کیسا، اور جسے خبر نہ ہو غلاموں کی تو وہ آقا کیسا۔ دور جب بھی رتیبہ ستافہ کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی، اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ کے قوم میں آئے حضور اور فرمایا، آئے عبیدہ تم یہاں چین کی نہیں سو رہے ہو، ادھر دیکھو کہ اللہ کی تلوار خالد بن ولید مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ راتوں رات جو ہے لشکر تیار کیا گیا، اور پھر فوج تیار ہوئی، اعلان کر دیا گیا مکے کے اندر کہ خالد بن ولید جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا تمام لوگ اکٹھا ہو کر مدد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اب جب لشکر تیار ہوا اور نکلے روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر کے برابر سے جو ہے ایک گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک نوجوان نقاب پوش پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لشکر کے برابر سے ایک شخص چل رہا ہے۔ اب
اب جو امیر لشکر تھا انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ دو لوگوں کو حکم ہوا کہ جاؤ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جاسوس چل رہا ہے، ذرا خبر لو اس کی یہ کون ہے۔ اور جب وہاں جا کر دیکھا اور کہا کہ اے جوان تو کون ہے، تو پھر اس جوان نے جو ہے اپنا نقاب پوش اٹھایا اور بتایا کہ گھبراؤ نہیں، میں حضرت خالد بن ولید کی جو ہے بیوی ام تمیمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ جب اعلان ہو رہا تھا کہ خالد بن ولید مشکل میں ہے تو میں گھبرا گئی کہ اللہ کی تلوار، خدا کی تلوار، خالد بن ولید آج تک تو کسی مشکل میں پھنسا نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج خدا کی تلوار مشکل میں ہے؟ اور جب میں نے گھر میں دیکھا تو پتا چلا کہ وہ حضور کے معجز نما بال اور وہ ٹوپی جو ہے آج گھر میں رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا میں سمجھ گئی کہ ہاں آج جو ہے وہ ٹوپی گھر پہ ہے تو آج جو ہے خدا کی تلوار مشکل میں ہے۔ فوراً کہا کہ میں اٹھی اور یہ ٹوپی جو ہے میں حضرت خالد بن ولید کو لینے کے لیے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوپی یہیں رہ جائے اور خدا کی تلوار آج جو ہے وہ پسپا ہو جائے۔ اب وہ پہنچے، لشکر جاری ہے اندر، حضرت خالد بن ولید جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سامنے سے 3-4 سوار جو ہے وہ لشکر کو کاٹ رہے ہیں اور بیچ میں سے ایک جوان نکلتا ہے نقاب پوش پہنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا تو فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گئے اس جوان کے پاس کہ یہ جوان کون ہے، اور کہا کہ اے جوان تجھے فکر نہیں کیسے لشکر کو چیرتا ہوا نکلتا ہے؟ 1 لاکھ کے لشکر کو چیرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کی بیوی حضرت ام تمیمہ نکلی اور پہنچی اور پھر نقاب پوش ہٹایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں کوئی اور نہیں ہے، آپ کی بیوی ام تمیمہ ہوں۔ کہا کہ یہ آپ کی ٹوپی رہ گئی تھی، یہ ٹوپی میں دینے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی اور جیسے ہی ٹوپی پہنی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، پوری فوج کو جو ہے فتح کیا اور تمام کو نیست و نابود کیا۔ اللہ اکبر۔ جب مصطفیٰ پیارے کے ان معجزانہ بالوں کا صدقہ اور برکت ایسی ہے تو غور کرو مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کے بال کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کے بال کی برکت کا یہ عالم ہے تو قسم خدا کی مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی زبان مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ایسے نہیں بھیجا، فرمایا کہ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو میں تم تک بھیج رہا ہوں، اے لوگوں اس نعمت کی قدر کرنا کہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کو جو ہے اپنے سینوں میں بسا لینا، تو پھر تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تھا اور حضرت خالد بن ولید کی کامیابی کا جو ہے راز بھی یہی تھا کہ جدھر نکلتے تھے قسم خدا کی جس شہر میں حضرت خالد بن ولید قدم رکھ دیا کرتے تھے تو اس شہر کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ لوگ کانپتے تھے خالد بن ولید کی تلوار سے، کیونکہ جب وہ تلوار نکلتی تھی تو پھر کفار و مشرکین کا حال ایسا ہوتا تھا کہ واصل جہنم ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی ہے۔ کوئی بندہ، یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بندہ خدا کا ہو جائے اور خدا کے محبوب کا ہو جائے، قسم خدا کی ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پھر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، آسمانوں کے فرشتے اس کے ہو جاتے ہیں۔ ادھر دنیا میں رہ کر بندہ خدا کی یاد میں سجدے میں پڑا ہوتا ہے تو پھر پروردگار عالم کے فرشتے آسمانوں میں اس کے چرچے کرتے ہوتے ہیں، اے مولا پروردگار عالم دیکھ تیرا بندہ کتنے ادب و احترام سے تجھے یاد کر رہا ہے۔ دنیا میں رہ کر اگر کوئی خدا سے محبت کرے اور خدا کے محبوب سے محبت کرے تو پھر آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ جس دن خالد بن ولید کی تلوار ادھر آ گئی، جس دن خالد بن ولید ادھر آ گیا تو سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ ٹینشن میں پڑا ہوا تھا، گھبراہٹ میں تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بادشاہ مسلط کیا گیا، دوسرا بادشاہ قائم ہوا اور پھر اس نے ایک میٹنگ بٹھائی، تمام کفار و مشرکین کو جمع کیا، 1 لاکھ کا مجمع تاریخ بتاتی ہے۔ اور وہ میٹنگ کس لیے تھی؟ وہ میٹنگ صرف اور صرف اس لیے
تھی کہ اسلام کو ختم کیسے کیا جائے، یہ مشورہ کرتا تھا کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر، تمام لوگوں کا مجمع ہوا اور اس کے بعد ایک وزیر کو حکم ہوا کہ اپنی اپنی رائے پیش کی جائے کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو ایک وزیر نے کھڑے ہو کے کہا کہ میری رائے اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بڑا ہیرو اور سب سے بڑا کمانڈر ہے وہ خالد بن ولید ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے وزیر کو کھڑا کیا گیا، جو پیو کہلاتا ہے اسے کھڑا کیا گیا اور کہا کہ تم اپنی رائے پیش کرو، کیا تبصرہ کرنا چاہتے ہو اس پر؟ تو اب وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا فصیح اللسان تھا، اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 1 لاکھ کا مجمع ہو، 2 لاکھ کا مجمع ہو، اس کی وزارت اور اسے وزیر اسی لیے بنایا گیا تھا کہ وہ بڑا فصیح اللسان تھا اور اپنی عقل مندی پیش کیا کرتا تھا۔ اسے کھڑا کیا گیا کہ بتاؤ اسلام کو کس طرح جو ہے مٹایا جائے، فنا کیا جائے۔ اب وہ بولنا تو چاہتا تھا لیکن اس کی زبان چلتی نہیں تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بادشاہ بولا کیا ہوا، گھبرا گیا ہو 1 لاکھ کا مجمع دیکھ کر، تمہاری زبان نہیں چلتی ہے؟ کہا معاملہ ایسا نہیں ہے، میں نے 1 نہیں بلکہ 2 لاکھ کے مجمع میں بھی جو ہے تقاریر کی ہیں اور اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ تو کہا پھر آج کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بادشاہ ہو نہ ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ کہا مجھے ایسا شک لگتا ہے کہ اس مجمع کے اندر کوئی نہ کوئی تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور جس کا روح جو ہے وہ میرے دل پہ چھایا ہوا ہے۔ تو کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، بھلا 1 لاکھ کے مجمع میں کوئی مسلمان جو ہے اپنی جان کو ہتھیانے کے لیے آئے اور تلواروں کے سائے میں یہاں مرنے کے لیے آئے؟ کہا نہیں بادشاہ، میری زبان نہیں چلتی ہے۔ اس وقت دیکھو اسلام کا خوف اور مسلمان کا خوف، کیونکہ اس وقت مسلمان اگر قدم بھی بڑھانا تھا تو 10 مرتبہ سوچتا تھا کہ میرا قدم شریعت کے خلاف ہے یا شریعت سے موافق ہے۔ ایک مسلمان ایک ہزار پر بھاری ہوا کرتا تھا، وہ تھے مسلمان۔ تو کہا بادشاہ نہیں، میں نہیں مانتا، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی تو غلام ہے اس مجمع کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بادشاہ مائک پر آیا اور کہا پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہ اس پورے مجمع کے اندر اگر کوئی مسلمان یا مصطفیٰ کا غلام ہے تو اسے اس کے مصطفیٰ کا واسطہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا واسطہ دیا گیا کہ اگر پورے مجمع میں کوئی مسلمان ہے تو اسے اس کے مصطفیٰ کا واسطہ ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب حضرت خالد بن ولید اسی مجمع میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ فوراً جو ہے مصطفیٰ کا واسطہ دیا جائے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ اٹھایا 1 لاکھ تلواریں میان سے نکل گئی اور کہا کہ ابھی اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن بادشاہ نے کہا رکو، نہیں اسے ختم نہیں کرنا ہے، یہ بہت بہادر شخص ہے اور بہادروں کی ہم عزت کیا کرتے ہیں، اسے عزت کے ساتھ یہاں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا کتنا بہادر انسان ہے۔ تعجب میں پڑ گئے، 1 لاکھ میں 1 انسان اور سب دشمن ہو اور پھر چلا جائے تو سمجھو کہ اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسے اسٹیج پر بلایا گیا اس بہادر جوان کو اور کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہاں مسلمان ہو۔ مصطفیٰ کے غلام ہو؟ کہاں مصطفیٰ کا غلام۔ تو کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہ بادشاہ نام نہ پوچھو۔ کہا نہیں، نام بتاؤ کیا ہے تمہارا؟ کہا نہیں، نام مت پوچھو، گھبرا جاؤ گے۔ کہا نہیں بادشاہ، نام نہیں بتاؤں گا۔ ادھر سے انکار ہوتا ہے، ادھر سے اصرار ہوتا ہے، ایک طرف اصرار ہو رہا ہے دوسری طرف انکار ہو رہا ہے۔ بادشاہ کہتا تجھے آج نام بتانا پڑے گا، وہ کہتے نہیں نام مت پوچھنا۔ اور جب اصرار ہوا تو کہا کہ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لے اور رکھوایا وہ ہاتھ۔ تاریخ میں یہ بات بھی گواہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ کو اس کے کلیجے پر رکھوایا اور کہا کہ میری ماں نے میرا نام خالد بن ولید رکھا ہے اور میرے خدا نے، میرے مصطفیٰ نے میرا نام اللہ کی تلوار سے بنا۔ کہا اچھا تبھی ہو خالد بن ولید؟ کہاں میں ہی خالد بن ولید ہوں۔ پورا مجمع گھبرا گیا کیونکہ وہ سب خوف زدہ تھے، میٹنگ کر رہے تھے کہ کسی طرح خالد بن ولید کو مٹا دیا جائے اور یہ بھی جانتے تھے کہ جس دن اس کی قہر کی تلوار ہمارے اس مجمع میں آ گئی، قسم خدا کی وہ ایسا جانب جاباز ہے، وہ
وہ ایسا جوان ہے کہ پورے مجمع کو ختم کر دے گا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے ابھی تمہارے ساتھ۔ اور یہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، جاتے جاتے ایک بات بتا کے جاؤ کہ اتنی بہادری آئی کہاں سے؟ کیسی یہ بہادری اور کیسا یہ جذبہ؟ کہا کہ خالد بن ولید آج تم جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات بتا کے جاؤ کہ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ تو پھر حضرت خالد بن ولید کا جواب سنا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں حضور کا، لیکن اگر بادشاہ جذبے کی بات کرتا ہے تو یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس ٹوپی کے اندر 3 مصطفیٰ کے معجز ہوا بال ہیں، اور ان بالوں کا رکھا ہے قسم خدا کی جس دن سے میں نے یہ بالوں والی ٹوپی پہنی ہے اس دن کے بعد سے اگر مجھے خوف ہوتا تو اپنے خدا کا خوف ہوتا ہے، دنیا کے کسی انسان کا خوف نہیں ہوتا، نہ 1 لاکھ کے مجمع کا خوف ہوتا ہے، نہ ہزاروں کے مجمع کا خوف ہوتا ہے۔ اگر خوف ہوتا ہے تو پھر خدا کا خوف ہوتا ہے، اور اگر دل میں محبت ہے مصطفیٰ کی محبت تو کہا کہ یہ مصطفیٰ کے معجز ہوا بال کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے تھے اللہ کے نیک بندے، یہ ہوتے تھے۔ یہ تاریخ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہمارے بزرگوں کی ہے، یہ تاریخ 1400 سال پہلے کے مسلمان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان ایسے تھے، اللہ اکبر، دین کے غازی ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مرتبے اور ایسے مقام عطا فرمائے کہ زمانے کے اندر چرچا ہوتا تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ لوگ جو ہے پوری خلافت کے اندر لوگ چرچے کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی جوان ہے، دنیا میں کوئی اگر جوان ہے اور صاحب تلوار ہے اور تلوار کے جو ہے ہنر جانتا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات کا فریضہ تھا، اور یہ بدل تھا مصطفیٰ کے پیارے بالوں کا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے غذا بھر دیتے ہیں محتاج زمانہ کی جھرمی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یاد ہے نا صلاح الدین ایوبی کا واقعہ؟ کہتے ہیں کہ انہیں روکا تھا کسی نے لوگوں کو مدینے جاتے ہوئے، تو پھر کہا تھا وہاں کے گورنر نے کہ اب یہ تمہارا راستہ یہی رکا رہے گا، اگر تمہیں جانا ہے تو پھر اپنے محمد عربی کو یہاں بلانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ خبر دی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کو، تو پھر وہاں پہنچے تھے حضرت صلاح الدین ایوبی اور بتایا تھا اے لوگوں میں کوئی محمد عربی نہیں بلکہ مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اور تہذیب کر کے رکھ دیا تھا سب کو، اور بتا دیا تھا کہ اے لوگوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ادنے غلامی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری تاریخ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک ایک مجاہد 1 لاکھ پہ بھاری ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، آج ہم نے حضور کی شریعت کو چھوڑا ہے، ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑا ہے، ہم نے مذاق اڑایا حضور کے فرامین کا۔ آج ہم زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں جیسے کہ یہ مغرب کے اسٹار کیا کرتے ہیں، اسی لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ ہماری ذلت کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی میں ہوئی ہے بربادی ہماری یہ انتقام جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دامن کو اور حضور کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ ہے، بلکہ جس نے حضور کا دامن تھاما ہے، جس نے مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، قسم خدا کی اسے دنیا میں بھی اونچے مقام ملے اور آخرت میں بھی اونچے مقام ملے۔ جس سر پہ اور جس ٹوپی پہ حضور کے معجز ہوا بال ہو، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس سر کو اگر کبھی جھکایا گیا ہے تو جو خدا کی چوکٹ پہ جھکایا گیا ہے، کسی دنیا دار کی چوکٹ پہ یہ سر آج تک جھکا نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں، خدا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، قسم خدا کی کسی دنیا دار کے سامنے بھی اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو احمد مختار کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو پروردگار کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو پھر وہ کسی دنیا دار کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے حکمراں ہم ان کی غلامی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے